من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، ہر رینگنے والے کا رزق تیرے اللہ کے خزانوں میں ذمہ ہے، آئے گا۔ تو اگر اللہ چاہتے سب کو مالدار بنا دیتے، لیکن اللہ نے حکمت بتائی، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر میں سب کے لیے دروازہ کھول دیتا تو بغاوت ہی بغاوت ہوتی، میرا نام لینا تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، پھر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، اور پیپر میں ڈال دیا کہ میرے نام پہ خرچ کر۔ زکوٰۃ فرض کر دی اور خرچ کرنے کی ترغیب دے دی۔ زکوٰۃ کا امر تو 10 دفعہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 11 دفعہ ہے، اور خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو 82 دفعہ ہے، 82 دفعہ، کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکوٰۃ سے بڑھ کے خرچ کرے۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جس نے میری امت کی دنیا کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہسپتال صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے، ہماری کوتاہی کا بھی شکار۔ سارا الزام حکومت کو کیوں تھا؟ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، درد بھی دیا ہے، دکھ بھی دیا ہے، تو اللہ کو مال لگانا پسند ہے، اور خاص طور پر مریض۔ خالی غلطہ میں پڑھ دو کو لکھتا آنکھیں ادا ہزار دردا صبح۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویسے ہی مذاق کیا، اللہ جزاک خیر۔ اوہو، عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس بڑے سخی گزرے ہیں، حضرت عباس کی اولاد۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ نے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگے بہت، یہ صحرا کے بدو سارے مجھ سے زیادہ سخی۔ کہنے لگے کیسے؟ کہ ایک دفعہ میں اور میرا خادم سفر میں تھے، بارش آ گئی صحرا میں، جھڑی لگ گئی، تو ہمیں 1 ہفتہ ایک بدو کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ تو اس نے نا اونٹ ذبح کیا پہلے دن، تو ہمیں کھلایا، اگلے دن دوسرا ذبح کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اتنا سارا کل والا گوشت پڑا ہے، ہم 2 بندے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مہمان کو باسی کبھی نہیں کھلاتا، تازہ کھلاتا۔ اب توڑے فریج بھرے، چوتھے دن دی روٹی بھی کٹ کے گو رکھ دے، گرم گرم کر کے لے بھائی مگرو لائے ہو پرانے۔ ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں جب زندہ تھیں، یہ میرے کانوں میں الفاظ ہیں، رات 12 بجے بھی مہمان آتا، بسم اللہ برکت آ گئی، بسم اللہ برکت آ گئی۔ واللہ ہماری دادیاں نانیاں پڑنانیاں، بسم اللہ برکت آ گئی۔ نہ بجلی ہوتی تھی نہ سہولتیں ہوتی تھی، ایک آدھ نوکرانی کو اٹھایا اور ساتھ کھانا بنایا خوشی کے ساتھ۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آ جائے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بھی نہیں ہوتا، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ اگلا اندر روٹی تو نہیں کھاو گے، پانی تو نہیں پیو گے۔ ہمارے دیہات کا دستور تھا، رات کو جتنے مہمان ہوتے، جتنے کچی سڑکیں تھی، رات کو بہت مہمان ہوتے تھے، مسافر پردیسی 5 10 15 20 تک تو میں نے بھی دیکھے، اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جوانی میں 100 مہمان ہمارے ڈیرے پر ہوتے تھے۔ سب کو دودھ پلانا ایک ثقافت تھی، سب 100 بندے 100 نو دودھ پلانا، چونکہ مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ تو وہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا، چچا لال، تو نوکر ہمارا گیا دودھ پلانے اس کو۔ تو اس نے جب گلاس دیکھا نا، اور گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے 3 پادا گلاس ہوتا ہے، اس نے جب گلاس ویکھیا، ابھی تک کپ ورگا گلاس ہے، کہنے لگا نوکر سے پتر میں نہیں پیندا۔ اسے کہا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ ہے کہ پتر 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 تے گزارا کو نہیں، جا لے جا میں نہیں پیندا۔ انہوں نے کہا میں مہمان کو باسی نہیں کھلاتا ہوں، دوسرا ذبح کر دیا۔
تیسرا دن آیا، تیسرا ذبح کر دیا۔ 7 دن کہنے لگے میں ٹھہرا، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی۔ پھر ان کو سکھا لیتے ہیں، وہاں ان کا ایک تھا ترتیب سکھا لیتے۔ 8ویں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے، تو میں نے اپنے نوکر سے کہا خادم تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 300 دینار۔ 300 دینار میں کو 3000 اونٹ آ جاتے تھے۔ 300 دینار کہنے لگے جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ۔ تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لے رہے۔ کہنے لگے ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں، چکاتے ہیں، اگر وہ نہیں لیتی نا جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک کے آ جاؤ۔ وہ گیا اور ان کے دروازے پہ پھینک کے آ گیا، اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے۔ کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدو کے نعرے سنائی دیے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ تو اپنے اونٹ کو بھگاتا ہوا آ رہا تھا، قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا، کہنے لگا یہ اپنی تھیلی واپس لو۔ فرمان لگے کیوں؟ کہ میں مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا۔ کہنے لگے یہ مہمان نوازی کا صلہ نہیں ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں، تم نے نیکی کی ہم نے بھی کی۔ تو اس نے نیزہ سیدھا کر لیا، یہ لینا یا تیرے سینے دے پار کراں؟ تو ان کے نوکر نے کہا انہیں کر دیں، انہیں نے پار، مہربانی کرو۔ تو اس سے واپس لے لی، جان بچانے کے لیے واپس لے لیا۔ فرمانے لگے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی تھا، اور سارا صحرا بھرا پڑا ایسے سخیوں سے۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، حاتم کی سخاوت تو مشہور ہے نا، اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سارے بدو مجھ سے بڑے سخی ہیں کہ میں ایک بدو کا مہمان تھا نوجوان، تو عرب میں پورا بکرا وہ کر کے نا وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے اور سری بھی ساتھ ہوتی۔ ہمارے یہاں تو سری کو رکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی۔ تو کہنے لگے سری کھول کے اس کا جو مغز کھایا تو میرے منہ سے نکلا نعمت دماغ، مغز بڑا مزدار بنا ہے۔ تو ایک دم وہ بدو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی 4 اور سریاں تیار کر کے میرے آگے رکھ، اور ہم نے اس میں نکال کے کھایا، سو گئے۔ صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4 بکریوں کے سر جدا اور دھڑ پڑے ہوئے۔ میں نے بدو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑھیا ہے، تو میرا جی چاہ میں مہمان کو خوش کروں۔ کہنے لگے تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہنے لگا 5۔ کہا یہ ساری تو نے ذبح کر دی؟ کہا۔ کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ کہا مجھے اللہ کھلائے گا، مہمان کو خوش کرنا ہمارا ہے، ہماری ثقافت۔ تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم نے کہا میں نے اسے 100 اونٹ دیے اور 1000 بکریاں دی۔ تو سائل نے کہا پھر آپ تو بڑے سخی ہوئے۔ کہا نہیں میں بڑا سخی نہیں، میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا اس کو دیا اور اس نے سارا ہی میرے اوپر لگا، خود کو لہائے نہیں 5 ٹھوک چڑھیاں۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں۔ احضرت الانفس الشح، اور طبائع میں بخل گھسا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا تقاضا پیش کیا ہے ہمارے بھائی اسلم نے کہ ہمارا ہاسپٹل ہے، ہمارے شہر کا ہاسپٹل ہے، یہاں ہزاروں لوگ روز آ رہے ہیں، اور جو آپ نے فوٹو دیکھی ہیں یہی سارے پاکستان کے ہسپتال۔ ہم صرف حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، کیوں؟ ہم خود کیوں نہ اس کار خیر میں حصہ نے؟ جو میرا رب قیامت کے دن کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، مرضت فلم تعدنی، وہ کہے گا یا اللہ تو کہ میں بیمار ہو سکنا، تو بے عیب ذات،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا، فلاں مسلم کی قید نہیں، نیک بد کی قید نہیں، کافر مومن کی قید نہیں، فلاں میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ تو مریض کے علاج، تشفی، دلجوئی کتنی بڑی بات۔ تو ہم ایک دوسرے کو گلہ دینا چھوڑ کے خود کرنا شروع کر۔ بے شک ہم زوال شدہ قوم ہیں اور زوال شدہ قوموں کے ضمیر سو جاتے۔ کوئی بڑا ہیوی ناقوس انہیں اٹھائے تو اٹھائے، باقی باتیں کانوں پہ نہیں آ کے پڑتی۔ میرا دیس ایک نعمت ہے، میرا دیس ایک نعمت، اور اللہ نے اس کو کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، اور دنیا میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست۔ اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، 27 کی رات مقدر فرمائی، جمعے کی رات مقدر فرمائی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، ہم اپنی آزادی 15 اگست منا لیتے، وہ 14 منا لیتے، نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، اور ساری خامیوں کے باوجود بھی خیر کے بڑے چشمے یہاں جاری ہیں، بڑے چشمے، ورنہ جیسے باطل کی سازش سے یہ ملک ایسے پرزے ہو جاتے۔ کتنے مخلصین ہیں جن کے محنت، کاوش، دعائیں، رونا دھونا، اللہ اس کشتی کو طوفانوں میں چلا رہا ہے۔ یہ لوگوں کی مدد کرنا اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہے، کسی کی دعا کا لگ جانا ہماری بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے سخاوت۔